فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وهم يسترخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم نذير فذوقوا فما للظالمين من نصير۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، بڑائی، کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں، اور درود و سلام افضل الملائک، اکرم الخلائق، ساقی کوثر، شافی محشر، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، کہ جس کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے اہل کائنات کی ہدایت کا بندوبست فرمایا۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث اور اہل حدیث یوتھ فورس ضلع نوشہرہ فیروز کی طرف سے آج کے اس پروگرام کو منعقد کیا گیا ہے۔ مجھ سے قبل آپ علماء کی خطاب سن چکے اور میرے بعد میں انشاءاللہ علماء کے بیان سے مستفید ہوں گے۔ میں چند لمحوں کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوں، کوشش کروں گا کہ اللہ کی توفیق سے کچھ ایسی بات آپ کے سامنے رکھی جائے جسے سن کر اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو جائے، ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور کل قیامت کے دن اسے ہمارے لیے باعث اجر بنائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام، آپ علیہ السلام کی شان، عظمت، آپ علیہ السلام کی خصائص، آپ کی خوبیاں، آپ کا خاصہ بے شمار۔ آپ کے اگر حسن کی بات کی جائے تو آپ کے حسن کے کفار بھی معترض تھے۔ آپ کی صداقت کی بات کی جائے، آپ کی امانت داری کی بات کی جائے تو صادق اور امین کا لقب مشرکین مکہ کو نبی رحمت نے دیا۔ آپ علیہ السلام کے عمدہ اور اعلیٰ اخلاق کی اگر بات کی جائے تو امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ علیہ السلام کی زوجہ ہے، آپ کی بیوی ہیں، وہ اس کی گواہی دیتی ہے۔ اور آپ علیہ السلام کی جو ایک خوبی بحیثیت انسان، جس کی وجہ سے آپ علیہ السلام کو کہا گیا کہ انک لعلی خلق عظیم، وہ کیا تھی کہ اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کر کے آپ کے قریب آتا پھر ایسا نہیں ہوتا تھا کہ وہ آپ علیہ السلام سے کسی چیز کی وجہ سے نفرت کرنے لگ جاتا، یا آپ علیہ السلام کی اسی بات کو برا محسوس کرتا۔ وہ آپ کے قریب آتا تو پھر آپ کے قریب آتا چلا جاتا تھا، آپ سے دور نہیں ہوتا تھا۔ وہ لوگ جو آپ کا چہرہ دیکھنے کے لیے تیار نہیں تھے، ایک وقت آیا کہ وہ آپ پر جان دینے کے لیے تیار تھے۔ ایسا کیوں تھا؟ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانیت کے محسن تھے۔ آپ علیہ السلام انسانوں کی عزت کرتے تھے، انسانوں سے پیار کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام انسانوں کی قدر کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام کے دل کے اندر انسانوں کے لیے ہمدردی تھی، اپنا ہو پرایا ہو، بیگانہ ہو، دوست ہو دشمن ہو، رشتہ دار ہو یا غیر رشتہ دار ہو، آپ علیہ السلام کے دل کے اندر ایک تڑپ تھی، جسے قرآن مجید فرقان حمید نے اس انداز میں بیان کیا کہ لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، کہ یہ سوچ سوچ کر کے یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے، آپ اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں۔ ایمان وہ نہیں لا رہے، آپ اپنے طور پر کوشش کیے جا رہے، نہ دن کا خیال نہ رات کا خیال، نہ سردی کی پرواہ نہ گرمی کی پرواہ، نہ دوست کو دیکھا نہ دشمن کو دیکھا، نہ اپنے کو دیکھا نہ پرائے کو دیکھا۔ آپ علیہ السلام لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے لگے، اور لوگوں کا کیا معاملہ ہے کہ لوگ منہ پھیرنے لگے۔ فرمایا یہ سوچ، یہ فکر کہ فلاں بندہ ایمان نہیں لا رہا، آپ اتنا نہ سوچیں کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کریں، آپ اپنے آپ کو نقصان پہنچائیں۔ فذکر انما انت مذکر، آپ نصیحت فرمائیں، آپ کا کام نصیحت فرمائیں۔ آپ ان کے اوپر وکیل اور نگہبان اور کارساز بنا کر نہیں بھیجے گئے، آپ کا کام صرف ان کو ان کے فائدے کی بات کرنا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خاصہ کہ آپ نے لوگوں کے فائدے کی بات کرنی، اور آپ علیہ السلام اس سے کبھی بھی پیچھے نہیں گئے۔ آپ علیہ السلام کی تبلیغ کا، یہ تعلیم کا ایک طریقہ کار یہ تھا کہ آپ بس اوقات لوگوں سے سوال کرنا، پوچھ لیں۔ آپ کو پتا ہے کہ بندے کو جواب نہیں آتا، لیکن اس کو تعلیم دینا مقصود۔ آپ علیہ السلام معاذ بن جبل کہتے ہیں میں نبی رحمت کے ساتھ سواری پر سوار ہوں،
اتنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے سوال پوچھا، معاذ کیا تم جانتے ہو کہ ما حق اللہ علی العباد و ما حق العباد علی اللہ، کہ اللہ کا بندوں پر اور بندوں کا اللہ کے اوپر کیا حق ہے؟ سیدنا معاذ بن جبل نے کہا، میں نے کہا اللہ کے رسول اس بات کو اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ نبی رحمت شاہ سے میں حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، اللہ کا بندوں پر یہ حق ہے، وہ اللہ جو مالک کائنات ہے، جو خالق کائنات ہے، جو رزاق ہے، جو مشکل کشا ہے، جو داتا ہے، جو دستگیر ہے، جو گنج بخش ہے، جو غوث اعظم ہے، اس اللہ کا جو آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے آنے والے انسانوں کا خالق ہے، اس اللہ کا ساری انسانیت پر یہ حق ہے کیا کہ انسان صرف اللہ کی عبادت کرے، اللہ کی اسماء و صفات میں، اللہ کی ذات میں، اللہ کی عبادت میں کسی کا شریک نہ بنائے، کسی کو شریک نہ بنائے، یہ اللہ کا حق۔ اور فرمایا کہ وہ بندہ جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا، وحق العباد علی اللہ، اس بندے کا اللہ پر یہ حق ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو عذاب نہ دے۔ کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو عذاب نہ دے۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نبی مکرم علیہ السلام کی زبان سے اتنی بڑی بشارت سنی، اتنی بڑی نوید، اتنی بڑی خوشخبری، جب اس کو سنا تو خوش ہو گئے اور فرمانے لگے، عرض کرنے لگے اللہ کے پیغمبر افلا ابشر بہ الناس، یہ تو بہت بڑی خوشخبری ہے، بڑی سعادت کی بات ہے اس امت کے لیے، ہر اس شخص کے لیے جو کلمہ پڑھتا، ہر اس مسلمان کے لیے جو اللہ کی معرفت حاصل کرتے، ہر وہ انسان جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا، اس کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے۔ افلا ابشر بہ الناس، آقا مجھے اجازت دے میں جا کے ایک ایک بندے کو یہ بشارت دوں کہ اللہ نے ہمیں اس اعزاز سے نوازا ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ معاذ ایسا نہ کرنا، فیتقین، لوگ توکل کر کے بیٹھ گئے کہ جس کا عقیدہ صحیح ہو گیا، جس کو اللہ کی معرفت حاصل ہو گئی، جو اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہیں کرتا، اللہ کے اسماء و صفات میں کسی کو شریک نہیں کرتا، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرتا، جس بندے کو یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا اور اس کو یہ بات پتہ لگ گئی کہ شرک کرنے والا انسان وہ جہنم میں نہیں جائے گا، اللہ اس کو عذاب نہیں دے گا، ایسا نہ ہو کہ یہ خوشخبری سن کر وہ توکل کر کے بیٹھ گئے۔ اور توکل کیا ہوگا کہ وہ بندہ یہ سوچے گا کہ میں نے تو جنت میں جانا ہے، اور پھر بے شمار معاملات کے اندر وہ کتاب و سنت کے احکامات کو پس پشت ڈال دے، وہ اللہ کے سامنے حاضری، اللہ کے سامنے جواب دہی کو بھول جائے گا، فراموش کر بیٹھے گا، اور اس کے دل سے اللہ کا خوف اور آخرت کا خوف نکل جائے گا۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی عمر کے آخری حصے میں کہ تمہارے علم کے خوف سے اس حدیث کو بیان کیا، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد جن کو اللہ تعالیٰ نے کتاب و سنت کا فہم عطا کیا، وہ توکل کر کے بیٹھے ہوئے، عمل سے عاری ہوتے جاتے ہیں، اور ان کی سوچ اور فکر یہ بن چکی ہے کہ ہم نے تو جنت میں جانا ہے، ہم نے تو جہنم میں جانا نہیں۔ حقوق العباد کے معاملے میں، عبادت کے معاملے میں، نماز کے معاملے میں، مالی معاملات میں خرابیاں، کمیاں، کوتاہیاں آتی چلی جا رہی ہیں، اور اس کے پیچھے سوچ کیا کار کرنا ہے کہ میرا عقیدہ درست ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دین کے ساری چیزیں ہم پر کھول کھول کر بیان کر دی، یہ آپ کا ہم پر احسان ہے، اور اگر ان چیزوں کو جاننے کے باوجود بھی ہمیں آخرت کی تیاری نہ کی تو یقینی طور پر ہم اللہ کے مجرم بنائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو آنے والی چیزوں کے بارے میں بتایا کہ آنے والے دور میں حالات کیا کیا ہوں گے، فتنوں کے بارے میں بتایا، مزید آگے چلتے ہیں علامات قیامت کا ذکر کیا، حتیٰ کہ قبر کے اندر کیا ہوگا یہ بھی بتایا، حشر میں کیا ہوگا یہ بھی بتایا، جنتی کون ہے اس کی علامات بتا دی، جہنمی کون ہے اس کی بھی علامات بتا دی۔ اب تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خاصہ تھا کہ آپ علیہ السلام انسانیت کے محسن تھے، اور بحیثیت محسن آپ علیہ السلام نے ہمیں ان چیزوں کی خبر دی، جن چیزوں کے حوالے سے مغفلت کا شکار ہے ان کی تیاری کرنے کی۔
3 سوال جو پوچھے جائیں گے، 3 سوال جو پوچھے جائیں گے قبر میں، ہم نے اس کی کتنی تیاری؟ پہلا سوال کیا ہوگا؟ جب انسان کو قبر میں دفنا دیا جائے گا، اس سے آگے سوال پوچھا جائے گا، من رب، تیرا رب کون؟ ما دین کا، دنیا میں کس دین پر عمل کرتا تھا؟ من نبی کا، تیرا نبی کون؟ جواب دینا پڑے گا، ہاں میں یا نہ۔ اگر آتا ہوگا تو کیا کہے گا؟ ربی اللہ، میرا رب اللہ۔ پوچھے گا ما دین، تیرا دین کیا ہے؟ کہے گا اسلام۔ من نبی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہیں جو ہمارے درمیان نبی بنا کے بھیجا گیا؟ کہ وہ اللہ کے رسول۔ ما تقولون فی ھذا الرجل، حدیث میں آتا ہے کہ ان سوالوں کے جواب دے گا کون؟ یہ بات سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے، اور اس بات کو نفی کرنے اپنے ساتھ باندھ لیں، یاد رکھیں کہ ان 3 سوالوں کا جواب وہ بندہ دے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس سے پوچھا جائے گا کہ تو نے ان 3 سوالوں کا جواب دے دیا، تجھے پتہ لگا تو لگا کیسے؟ وہ کہے گا کہ میں اللہ کی کتاب کو پڑھا کرتا ہوں۔ اگر ہم قرآن مجید فرقان حمید کو ترجمے سے پڑھیں تو ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ اللہ کون ہے، مشکل کشائی کرنے والا کون ہے، حاجت روائی کرنے والا کون ہے، رزق دینے والا کون ہے۔ مشکلات آ جائیں، یوسف کو مٹی کے کنویں سے نکال کر، جنگل بیابان سے نکال کر مصر کے تخت پر بٹھانے والا کون ہے، پتہ لگتا ہے۔ سیدنا یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے اس کی فریاد سن کر باہر ساحل پر آنے والا کون ہے، پتہ لگتا ہے۔ ایوب علیہ السلام کو بیمار رکھ کر شفا دینے والا کون ہے، پتہ لگتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو جنگل بیابان میں پالنے والا کون ہے، پتہ لگتا ہے۔ کب پتہ لگے گا؟ کہ قرآن مجید کو ترجمے سے پڑھا جائے گا۔ جب قرآن مجید کو ترجمے سے پڑھا جائے گا، پتہ لگ جائے گا کہ نوح علیہ السلام کی قوم کا شرک کیا تھا، اور آج اگر مسلمان اس معاشرے کے اندر شرک کا شکار ہے، شرک میں مبتلا ہو رہے ہیں، تو کس وجہ سے؟ اس دور کے شرک میں اور آج کے دور کے شرک میں مماثلت کیا، پتہ لگ جائے گا۔ لیکن ضرورت اس عمل کی ہے کہ قرآن مجید کو ترجمے سے پڑھا جائے۔ اسلام کیا ہے؟ اسلام کس چیز کا نام ہے؟ اسلام کے احکامات کیا ہے؟ حلال کیا ہے؟ حرام کیا ہے؟ کس کی اتباع کرنی ہے، کس کی نہیں کرنی؟ کس کو ہادی اور رہنما بنا کر بھیجا گیا، کس کو نہیں بھیجا گیا؟ کون اللہ کی طرف سے مبعوث ہوا، کون سے خود ساختہ ہے؟ کیسے پتہ لگے گا؟ قرآن مجید کو ترجمے سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، آپ کی شان، آپ کی عظمت، آپ کا مقام کیسے پتہ لگے گا؟ قرآن مجید کو ترجمے سے پڑھے، ورفعنا لک ذکرک۔ قرآن بتائے گا کہ اللہ کے رسول کا ذکر کس نے بلند کیا؟ اللہ نے بلند کیا۔ کیسے بلند کیا؟ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ یہ مقام، یہ شان، یہ عظمت کیا کہ جو آپ کے فیصلے کو من اور تسلیم نہیں کرتا، قرآن اس کو مومن نہیں مانتا۔ قرآن کو ترجمے سے پڑھیں گے پتہ کب لگے، اور ان 3 سوالوں کے جواب تبھی مل پائے گا، اور قبر میں انسان ان 3 سوالوں کے جواب تبھی دے پائے گا جب بندہ ان 3 سوالوں کے جواب دے کے فارغ ہو جائے گا۔ بندے کو سب سے پہلے جہنم دکھائی دے گا اور کہا جائے گا دیکھ یہ تیرا ٹھکانہ تھا، اگر تجھے ان 3 باتوں کا جواب نہ آتا، تو نے ان 3 باتوں کا جواب دے دیا، اب پھر جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی، کہا جائے گا تیرا ٹھکانہ ہی، یہ گڑھا جو جہنم کا بن سکتا تھا، یہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ بن گیا۔ اس وجہ سے دنیا کے اندر قرآن مجید سمجھ کر پڑھنا، ان 3 سوالوں کے جواب بندے پر آسان ہو جائے اور بندہ آرام اور چین کے ساتھ قبر کے اندر، معاملہ یہاں ختم نہیں ہو جاتا۔ 5 سوال مزید ہیں جس کی تیاری کرنے کے لیے، بس یہی 5 سوال بیان کریں۔ 5 منٹ کا ٹائم میرے پاس مزید ہے، مختصر سے بھی ایک حدیث بیان کر کے اپنی بات ختم کروں، زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ جامع ترمذی کی حدیث، عطا ابن رباح ابن عمر سے، ابن عمر ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور وہ اللہ کے رسول سے بیان کرتے ہیں
کہ نبی رحمت نے ارشاد فرمایا لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ من عند ربہ حتی یسأل عن خمس. قیامت کا دن ہوگا بندے کے قدم اللہ کی بارگاہ سے ہل نہیں سکیں گے جب تک کہ 5 سوالوں کا جواب نہ ہو. ہم سمجھتے ہیں نا کہ شرک نہیں کیا تو جنت میں چلے جائے. 5 سوالوں کا جواب دینا پڑے گا. بندے سے پوچھا جائے گا عمر ہی فیما افنا, ہم نے تمہیں عمر دی تھی فنا کی تو کہاں کھپا کے آئے. ہم نے عمر دی تھی تو زندگی اللہ کی نعمت سے پوچھا جائے گا کیا کر کے آئے, کہاں لگائی. عیاشیوں میں گزار دی, گناہوں میں گزار دی, نافرمانی میں گزار دی, کوئی ڈھنگ کا بھی کام کیا. لوگوں کا حق مارتے رہے, لوگوں میں ظلم کرتے رہے, عورتوں پہ ظلم کرتے رہے, بہنوں پہ ظلم کرتے رہے, بیویوں پہ ظلم کرتے رہے, دوست احباب پہ ظلم کرتے رہے, لوگوں کی امانتوں میں خیانت کرتے رہے. عمر دی تھی کہاں کھپائی. حدیث میں آتا ہے صحیح بخاری کی حدیث ابو ہریرہ اسکرامی رضی اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کا عذر ختم کر دیا جس کو 60 سال کی عمر ملی. اس شخص کا کوئی عذر اللہ کے پاس قابل قبول نہیں. 60 سال کی عمر جس کو مل گئی اس کا کوئی عذر اللہ کے پاس نہیں. جوانی دیکھ لی, لڑکپن دیکھ لیا, نوجوانی دیکھ لی, پختہ عمر دیکھ لی, بیوی بچے ہو گئے, پوتے پوتیاں ہو گئے, گھر مل گیا, دولت مل گئی. اب کون سی چیز تھی جس نے دین سے دور رکھا ہوا تھا؟ اب کون سی چیز تھی جس نے اصلاح سے تمہیں دور رکھا ہوا تھا, نیکی سے دور رکھا ہوا تھا؟ 60 سال کی عمر تمہیں دی. سورہ فاطر کی آیت, سورہ انبیاء کی آیت فرمایا, سورہ فاطر کی آیت نمبر 37 فرمایا وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا, جہنمی جہنم کے اندر چنگاڑیں گے, دھاڑے ماریں گے, چیخیں گے رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ. اللہ ایک دفعہ جہنم سے نکال دے, ہم نیک عمل کریں گے, بدعمالیاں چھوڑ دیں. فرمایا جائے گا حکم ہوگا اَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَمَا جَاءَكُمْ نَذِيرٌ. ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی جس میں نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کر سکتا. ہم نے تو تمہیں اتنی عمر دی تھی کہ اپنے گریبان میں جھانک لیتے, تمہیں تو پھر ہوش نہیں آیا. اللہ اکبر. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ اہل مدینہ میں سے جب کوئی شخص 40 سال کی عمر کو پہنچتا تفرغ للعبادہ, وہ اپنے آپ کو عبادت کے لیے زیادہ وقت دینا شروع کر دیتا تھا. سمجھ جاتا تھا چیپٹر کلوز ہونے والا ہے. وجاءکم نذیر, تمہارے پاس تو ڈرانے والا بھی آیا. اور ڈرانے والے میں سے کی تفسیر علماء نے کیا کی؟ ایک تفسیر تو یہ کہ اللہ تعالیٰ رسول بھیج دیتے ہیں, وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا. اللہ کا رسول اور قاعدہ, اللہ اس وقت تک کسی قوم اور بستی کو ہلاک نہیں کرتا جب تک اس میں رسول کو مبعوث نہ فرماتا. اگر رسول نہیں آیا, رسول کا دور نہیں پایا, حوادث ہیں, مصائب ہیں, تکلیف ہیں, ان کو دیکھ کر بھی انسان نصیحت حاصل کر سکتا ہے. اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ و مرتين, یہ دیکھتے نہیں کہ سال میں 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ آزما لیے جاتے ہیں, پھر بھی اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے, لوٹتے رہتے. تو کیا ہو گیا؟ عمر ملی ہے, کھپائی کا. وجاءکم نذیر, ڈرانے والا ہے. اور بعض سلف نے داڑھی کی سفیدی کو نذیر میں شمار کیا کہ بالوں میں چاندی آ جائے نا, داڑھی کے بال سفید ہو جائے تو سمجھو کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا, چیپٹر کلوز ہونے والا ہے. ہر گزرتا دن موت کے قریب کر رہا ہے, ہر گزرتا دن موت کے قریب کر رہا ہے. وجاءکم نذیر, ہم نے عمر دی تھی کہاں کھپائی. وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَىٰ, پوچھا جائے گا جوانی دی تھی کہاں مصیدہ کر کے آئے. اور نوجوان طبقہ بڑی تعداد میں یہاں بیٹھا ہے. اپنی جوانی کی حفاظت کریں. جوانی اللہ تعالیٰ کی امانت ہے. عمر کا سوال ہوگا, جوانی کا الگ سوال ہے. اور وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں جس نے جوانی گزاری ہوگی اس کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا. تیسرا سوال انسان سے اس کے مال میں ہوگا, مین این اکتسب, مال کمایا تو کمایا کہاں سے. آج جدید دور ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے معاشرے میں کیا معاملات چل رہے ہیں. کرپشن کا الزام لگتا ہے, عدالتوں میں کیس چلتے ہیں, کبھی بری ہو جاتا ہے, کبھی الزامات لگتے ہیں, دفاع ہو رہا ہے. دنیا کے اندر انسان دھوکہ دے سکتا ہے, آخرت میں کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا. کیوں؟ پوچھنے والا اللہ تعالیٰ ہو. اور ایسے سوال و جواب ہو رہے ہیں کہ بندے اور اللہ کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہو. بندے سے پوچھا جائے گا حضرت مال آیا تو آیا کہاں سے, وفی مال فقر, اور مال خرچ کیا تو کیا کہاں. اپنی ضرورت پوری کی, اپنی حاجت پوری کی, اگر کی تو اس میں اسراف سے کام تو نہیں لیا. اس بارے میں بھی پوچھا جائے. اور اس سے بڑھ کے سخت سوال
انسان سے اس کے علم کے بارے میں پوچھا جائے گا. مسئلے تو آپ کو بڑے پتا تھے, علم تو تمہارے پاس بہت تھا, اس علم پر عمل کیا تو کتنا کیا. نجات کس کے اندر کہ انسان ان سوالوں کے جواب تیار کرے. دوسروں پر تنقید بہت ہو سکتی ہے, دوسروں پہ انگلیاں اٹھائی جا سکتی ہے, لیکن اصل یہ ہے کہ انسان اپنے گریبان کے اندر جھانکے اور اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرے. آج ہماری دعوت کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہماری بدعملی, ہمارے اسلاف بدعمل نہیں, بے عمل نہیں تھے. جہاں ان کے پاس علم بہت تھا وہاں ان کا عمل بھی بہت تھا, اور یہی وجہ تھی کہ ان کی دعوت سے گاؤں کے گاؤں حدیث ہوتی. ہمارے اندر کمیاں کوتاہیاں ہیں, ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی آخرت کی فکر کرتے ہوئے ان سوالوں کا جواب تیار کریں, پھر دعوت کے میدان میں نکلیں. اللہ کے حکم سے اللہ تعالیٰ نیا پلٹ کر رکھ دے گا. اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تمام ماں باپ کا شکریہ, ساتھیوں جمی کے ساتھ سماعت فرمائے. اللہ تعالیٰ تمام ساتھیوں کی جزائے خیر عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی و لکم.